السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 63، سبق نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحدیث رواہ احمد وابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والدارقطنی والحاکم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ایک آدمی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں قرآن مجید میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میری نماز کے لیے اس کی جگہ میں کافی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، برائیوں سے بچنا، نیکی کی توفیق اللہ کے سوا یعنی اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جس کو قرآن مجید یاد نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، بھلے وہ نیا مسلمان ہوا ہو یا کوئی بھی وجہ ہے، قرآن مجید یاد نہیں ہے تو وہ نماز میں سورۃ الفاتحہ وغیرہ کی جگہ سبحان اللہ الحمدللہ اور یہ تمام کلمات پڑھ لیا کرے، تو اسے فاتحہ سے اور قرات سے یہ کلمات کافی ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ میں فوری طور پر کچھ یاد نہیں کر سکتا، یعنی فاتحہ اور فاتحہ کے علاوہ فوری طور پر میں یاد نہیں کر سکتا، تو مجھے کلمات سکھائے جائیں۔ آپ نے پھر یہ کلمات اس کو سکھائے، اون المعبود وغیرہ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر کسی کو فاتحہ اور قرآن مجید یاد نہیں ہے تو وہ یہ کلمات پڑھ لے، اس کو فاتحہ اور دیگر قرات سے یہ کافی ہوں گے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب مجبوری کی صورت ہے، کوئی بندہ ہے آج مسلمان ہوتا ہے، اس کو فاتحہ یاد نہیں تو یہ چند کلمات وہ یاد کرے اور فاتحہ کے علاوہ جو قرآن مجید نماز میں حالت قیام میں پڑھنا ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ تب تک یہ پڑھتا رہے گا جب تک کہ اسے فاتحہ اور کچھ اور یاد نہیں ہو جاتا۔ جب اسے فاتحہ یاد ہو جائے تو ان کلمات کو چھوڑ دے گا اور فاتحہ پڑھے گا۔ کیوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو جب مجبوری کی صورت ہو، فاتحہ اور اس کے علاوہ یاد نہیں ہے، تو پھر یہ کلمات پڑھتا رہے اور فاتحہ کو یاد کرتا رہے۔ جتنی یاد ہو جائے وہ بھی ساتھ میں پڑھ لے، اور جب مکمل یاد ہو جائے تو پھر فقط فاتحہ پڑھے اور ان کلمات کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، حدیبیہ اور خیبر میں شریک ہوئے اور بعد کے غزوات میں حصہ لیا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد عبداللہ بن ابی اوفیٰ کوفے کی طرف منتقل ہو گئے۔
اور کوفے میں وفات پائی۔ کوفے میں وفات پانے والوں میں صحابہ کرام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں عبداللہ بن ابی اوفا، اور اخیر عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ اگلی حدیث، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین ویسمعنا الآیۃ احیانا ویطول الرکعۃ الاولی ویقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں فاتحہ اور 1 سورت، دوسری میں فاتحہ اور 1 سورت، اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت اونچی آواز سے بھی سنا دیتے تھے۔ پیارے نبی پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور ہر 1 رکعت میں سورت بھی پڑھتے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ظہر عصر میں قرات سری کرنی ہے۔ بے شمار دیوبندیوں کی طرف سے یہ جاہلانہ سوال اہل الحدیث کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ظہر عصر میں قرات آہستہ کیوں اور مغرب عشاء فجر جمعہ وغیرہ میں قرات جاری کیوں؟ تو اس حدیث سے اس سوال کا جواب ملا، اور دراصل یہ سوال کیا کیوں جاتا ہے؟ اہل حدیث پر اعتراض کرنے کے حوالے سے۔ سوال کا مقصد دین کی آگاہی نہیں ہوتا، بلکہ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل الحدیث کو جو ہے وہ سوال کر کے لاجواب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ظہر عصر میں قرات آہستہ کرتے، اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام کوئی آیت اونچی آواز سے بھی سنا دیا کرتے تھے۔ یہ بعض دفعہ کوئی آیت اونچی آواز سے سنا دینا، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک یہ کہ مقتدی کو معلوم ہو جائے امام کہاں کیا پڑھ رہا ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے، اور اگر فاتحہ کے علاوہ بھی آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی کچھ پڑھ لیا جائے تو تب بھی درست ہے، جائز ہے۔ صحیح مسلم باب القراءۃ فی الظہر والعصر، حدیث نمبر 452۔ اگلی حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر الف لام میم تنزیل السجدۃ وفی الاخرجین قدر النصف من ذلک وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخرجین من الظہر والاخرجین علی النصف من ذلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نماز ظہر اور عصر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اتنا قیام فرماتے جتنی دیر میں الف لام میم السجدہ سورت کی تلاوت کی جا سکے، اور آخری 2 رکعتوں میں پہلی 2 کے نصف کے برابر پڑھتے، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر، اور عصر کی آخری 2 میں
عصر کی پہلی دونوں رکعتوں سے نصف پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قرات کی مقدار یہ ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی کوئی دوسری آیت پڑھنا مسنون ہے۔ اگلی حدیث، عن سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ عن سلیمان بن یسار رحمہ اللہ تعالی قال کان فلان یطیل الاولیین من الظہر ویخفف العصر ویقرأ فی المغرب بقصار المفصل وفی العشاء بوسطه وفی الصبح بطوالہ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما صلیت وراء احد اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا اخرجہ النسائی باسناد صحیح۔ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں صاحب سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتے تھے۔ فلاں صاحب سے مراد امیر مدینہ عمر بن سلمہ ہیں۔ سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ امیر مدینہ عمر بن سلمہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتے، نماز عصر میں تخفیف کرتے، نماز مغرب میں قصار مفصل چھوٹی صورتیں پڑھتے، اور عشاء میں اوساط مفصل اور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کسی کی امامت میں اس سے زیادہ، یعنی امیر مدینہ عمر بن سلمہ کی امامت، میں نے کسی کی امامت میں اس سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے مشابہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امیر مدینہ عمر بن سلمہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتے، نماز عصر میں تخفیف کرتے، ہلکا پڑھتے، نماز مغرب کے اندر جو ہے وہ قصار مفصل چھوٹی صورتیں پڑھتے، اور عشاء کے اندر جو ہے وہ اوساط مفصل پڑھتے، فجر کی نماز میں طوال مفصل صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل یہ کون سی صورتیں ہیں؟ تو مشہور قول کے مطابق طوال مفصل سے مراد سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل ہیں، اوساط مفصل سے سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، اور قصار مفصل سے مراد سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز مغرب میں یا نماز عشاء میں قصار مفصل صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ کون سی صورتیں ہیں؟ بینہ، سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس صورت سے لے کر سورہ ناس تک یہ تلاوت کرنا مغرب اور عشاء کی نماز میں، یا اسی طرح عشاء کی نماز میں اوساط مفصل بروج سے لے کر بینہ تک صورتوں کی تلاوت کرنا، اور فجر کی نماز میں جو ہے وہ لمبی صورتیں پڑھنا، طوال مفصل، سورۃ الحجرات سے لے کر جو ہے وہ سورۃ البروج تک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن سلمہ امیر مدینہ کی نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے زیادہ قریب تھی۔ یعنی سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا، سورۃ الحجرات سے لے کر جو ہے وہ سورۃ البروج تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الرسول، اسی طرح آگے کی صورتیں پڑھنا، فجر میں زیادہ تلاوت کرنا، اور اسی طرح مغرب کی نماز میں جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، جیسے لم یکن الذین
اذا زلزلت الارض والعادیات وغیرہ وغیرہ صورتیں پڑھنا، اور عشاء کی نماز میں والسماء ذات البروج، سبح اسم ربک الاعلی، والفجر ولیال لا اقسم بہذا البلد وغیرہ وغیرہ یہ صورتیں پڑھنا۔ اور بعض احادیث میں مغرب کی نماز میں طوال مفصل پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج کے بیچ کی صورتیں، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سورۃ الحجرات سے لے کر اختتام قرآن والناس تک یہ صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں۔ پھر ان کی 3 قسمیں ہوئیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، اور اسی طرح جو ہے وہ قصار مفصل۔ اگلی حدیث، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، متفق علیہ۔ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا ہے۔ سورہ والطور یہ پارہ نمبر 27 کی جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے اندر آیات ہیں 49، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کی۔ حالانکہ عام طور پر مغرب کی نماز میں قصار مفصل چھوٹی صورتیں پڑھنی ہیں، یعنی کہ بینہ سے لے کر جو ہے سورۃ الناس تک، یہ عام طور پر یہی صورتیں پڑھنی ہیں، اور عشاء میں اوساط مفصل بروج سے بینہ تک، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوٹی صورتیں عشاء میں پڑھنے کا کہا، جیسے اعلیٰ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کبھی کبھار بڑی صورت پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسے بخاری مسلم کی یہ روایت کہ امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اندر جو ہے وہ سورہ طور کو پڑھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق نمبر 63 سے یہ معلوم ہوا جس کو قرآن پاک اور فاتحہ یاد نہیں وہ یاد کرے، جب تک یاد نہیں ہوتی تو قیام میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے، تو یہ اس کو قرات سے کافی ہوگا۔ اور جس کو فاتحہ اور کچھ اور یاد ہو جائے پھر وہ لازماً فاتحہ پڑھے۔ دوسرا ہمیں معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرات سری کرتے، خاموشی سے پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ظہر اور عصر کے اندر کوئی آیت باواز بلند سنا دیا کرتے تھے، وَيُسْمِعُنَ الْآيَةَ أَحْيَانًا۔ معلوم ہوا کہ ظہر عصر میں قرات آہستہ کرنی ہے، اور کوئی ایک آیت اونچی آواز میں سنا دینا یہ سنت ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر میں قرات کس طرح کتنی کرنی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے، اگلی 2 رکعتوں میں اکیلی فاتحہ پڑھنی ہے، اور کبھی اگر کوئی فاتحہ کے بعد بھی آخری 2 رکعتوں میں قرآن مجید مزید پڑھ لے تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں مفصلات صورتوں میں سے طوال مفصل پڑھنی ہے، یعنی جو سورۃ الحجرات سے لے کر جو ہے وہ سورۃ البروج تک ہیں۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے اندر جو ہے وہ قصار مفصل چھوٹی صورتیں پڑھنی ہیں، بینہ سے لے کر والناس تک، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل بروج سے لے کر بینہ تک کی صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور اسی طرح معلوم ہوا کہ کبھی مغرب وغیرہ کی نماز میں طوال مفصل میں سے چھوٹی جو بڑی صورتیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں معلوم ہوا کہ سورہ حجرات سے لے کر
اختتام قرآن مجید تک یہ جو صورتیں ہیں یہ مفصلات کہلاتی ہیں، اور ان کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، امام کو مقتدیوں سے زیادہ جلدی اور مقتدیوں کو امام سے زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ اگر کبھی امام صاحب تھوڑی لمبی قرات کر لیں تو مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا کے کاموں میں لمبی لمبی لائنیں بنا کر دیر دیر تک کھڑا ہوا جائے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، جبکہ نماز میں اگر امام صاحب قرات لمبی کر دیں تو مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے جیسا بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی حکم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی اس اشاعت پر ہمارے اس نیک عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس عمل کو، نیک عمل کو میں وسیلہ بناتے ہوئے کہتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں سب سے بے پرواہ ہو کر فقط اپنے در کا محتاج بنائے، اور ہماری دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کو اللہ اپنی جناب میں سے پورا فرمائے۔ اللہ لوگوں کی محتاجی سے جو ہے ہمیں حفاظت میں رکھے، شریر لوگوں کے شر سے ہمیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔